قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں احکام قرآن پروگرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ مومن سے متعلق ایک مقام ایسا تھا کہ جس کی تفسیر ہم نے پچھلے ہفتے بیان کی۔ عذاب قبر سے متعلق حکم ایک آیت مبارکہ میں بیان ہوا تھا، اور اس آیت مبارکہ کی ہم نے تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کے دیگر مقامات سے بھی اسی موضوع کو شامل کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ عذاب قبر حق ہے، اور قرآن پاک کی متعدد جو آیات مبارکہ ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ چونکہ سورہ مومن مکی صورت تھی، مکی صورتوں کے اندر جو احکام کی آیتیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اگلی صورت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ صورت کا نام ہے شورا، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، شورا کا مطلب ہے مشاورت، جیسے مجلس شورا یا بگ گورننگ باڈی، عرف عام میں ہم بورڈ کہتے ہیں کہ جناب کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے۔ تو جو اہل حل و عقد ہوتے ہیں وہ صاحب رائے ہوتے ہیں، ہر شخص صاحب رائے نہیں ہوتا۔ یعنی ایک طبقہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو نپی تلی بات کرتا ہے۔ تو مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب رائے ہے، جس کی سوچ میں پختگی ہے، جس کی سوچ میں گہرائی ہے، جو نتائج کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، جس کے اندر تدبر ہے، جس کے اندر حلم ہے، تو ایسے افراد جو ہیں کسی معاملے کے اندر رائے دیں، مشورہ دیں، اور ان کے کوئی مفادات نہ ہوں۔ تو مشورہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مقامات پر مشورہ جو ہے اس کی ترغیب موجود ہے، باوجود یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑھ کر عقل عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے جو آپ پر آیا نہیں؟ احوال کا انجام، معاملہ فہمی، تدبیر، تدبر، حلم، بردباری۔ وہ کان جو لوح پر چلنے والا قلم ہے اس کی چڑچڑاہٹ کو بھی سن لیں، وہ آنکھیں جو تحت الثری دیکھ لیں، جو لوح محفوظ پر دیکھ لیں۔ ان سب خصوصیات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے امور میں حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا بھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، غزوہ خندق کے موقع پر آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے کہ لوگ دشمن کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں۔ اس سے پہلے خطہ حجاز میں اس طرح کی مشق دیکھی نہیں گئی تھی۔ تو ان کے مشورے پر خندقیں کھودی گئیں، اور مسلمان اپنی اس تدبیر میں کامیاب ہوئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مشورہ دیا ہے۔ مشورہ کرنا، مشورہ قبول کرنا، دونوں ہی جو افعال ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو چونکہ اس صورت مبارکہ میں
آیت نمبر جو 38 ہے اس میں فرمایا گیا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے احکام کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں مشاورت سے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کا جو دیا ہوا ہے اس کو یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، وہ اور آیت مبارکہ ہے جس میں آپ کو حکم دیا گیا۔ تو یہ جو آیت ہے خاص حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوصاف پر مشتمل ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اولاد مثال کے طور پر نوکری کرتی ہے تو کرتی ہے، جب وہ نوکری کرنے جاتی ہے تو اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کام لیتی ہے، اپنے فیصلے کرتی ہے، اپنے ڈیسیجن کرتی ہے، گھر کے معاملات میں نہیں بول رہی ہوتی۔ گھر کے معاملات گھر کے بڑے چلا رہے ہوتے ہیں، والد صاحب چلا رہے ہوتے ہیں، والدہ چلا رہی ہوتی ہیں، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے میٹرز۔ لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں بڑے تو پھر جو گھر میں بڑا ہوتا ہے، جیسے بڑا بیٹا ہے، تو وہ یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اچھا اب یہ میٹرز بھی مجھے کرنے پڑیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ظاہری کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان میں تشریف فرما رہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خود کوئی اجتماعی فیصلہ کرنے کی نوبت نہیں پڑی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کرتے تھے، کسی نہ کسی موقع پر یا حضور مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن از خود کوئی اجتماعی مشورہ کرنے کی نوبت پڑی ہو ایسا موقع نہیں آیا۔ اور ایسا موقع کب آیا؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے اور حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان جمع ہوتے ہیں بنو ثقیفہ کے باغ میں، انصار و مہاجرین جمع ہیں، اب کیا کیا جائے، اب کسے خلیفہ بنایا جائے؟ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہیں وہ بالاتفاق آپ کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ تو حکم دیا گیا مشاورت کا، اور انہوں نے پھر مشاورت کی اور خلیفہ کو منتخب کیا۔ اب یہاں کچھ لوگ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے ریاست کی وہ حاکم اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ مطلب آج کا دور آپ دیکھیں تو پاورز تقسیم ہے، کوئی آرمی چیف ہے تو کوئی چیف جسٹس ہے تو کوئی جناب صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے۔ جیسے جمہوری سسٹم میں دیکھیں تو صدر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک رسمی طور پر کچھ چیزیں پر سائن کرتا ہے، بس اس کے اختیارات بڑے ہی محدود ہوتے ہیں۔ جہاں صدارتی نظام ہے جمہوری سسٹم میں تو وہاں وزیر اعظم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں اگر کوئی صدر دنیا سے چلا جاتا ہے یا جہاں ایگزیکٹو وزیر اعظم میں وہ چلا جاتا ہے تو نظام قائم رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاورز کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور خلفائے راشدین کی حیات طیبہ میں یہ حضرات قدسیہ حاکم اعلیٰ بھی ہیں، ایگزیکٹو بھی ہیں، یہ قاضی القضات بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، یہ آرمی چیف بھی ہیں، یعنی سپہ سالار بھی یہ ہیں۔ تو تمام طاقتوں کا اور تمام اعلیٰ اختیارات کا جو مرکز ہوتا تھا وہ یہ حضرات قدسیہ ہوتے تھے۔ تو بات کیا ہے کہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
اس دور کے اندر کوئی ڈیپ اسٹیٹ نام کی چیز نہیں تھی، کوئی ریاست میں ریاست نام کی چیز نہیں تھی، تو خلیفہ کی ایک اہمیت تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، باوجود یہ کہ رسمی جو ہے وہ عہدہ ہوتا ہے صدر کا ہمارے یہاں، پھر بھی اگر صدر جائے تو پارلیمنٹ کا جو اسپیکر ہوتا ہے وہ قائم مقام صدر بنتا ہے۔ اگر چیف جسٹس رخصت پہ جاتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے، تو اس کے بعد والا جو ہے کوئی فرد قائم مقام چیف جسٹس بنتا ہے، کیونکہ انصاف جو قائم کرنا ہے وہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ سے لے کر اور جو لوور کورٹ ہے اور جو سیشن کورٹ ہے، اس تک، مجسٹریٹ تک جو انصاف قائم ہو رہا ہے، یہ اوپر سے جو آنے والے اختیارات ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو آج جو بھی اہل اقتدار سائن کرتے ہیں، وہ سائن 22 گریڈ کے سیکرٹری کا ہو، یا وہ سائن کسی چیف سیکرٹری کا ہو، یا مجسٹریٹ کا ہو، یا دیگر اتھارٹی سائن ہو، یہ سب سائن تابع ہیں صدر پاکستان کے دیے ہوئے اختیارات کے، کہ وزیر اعظم سے حلف وہ لیتا ہے اور آرمی چیف منتخب ہوتا ہے تو اس پہ سائن اس کے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہرارکی یہ بنی ہوئی ہے کہ اختیارات اوپر سے تقسیم ہوئے ہیں نیچے تک، تو اگر وہ فرد نہ رہے تو اس کا قائم مقام قائم کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ جو ہرارکی ہے یہ برقرار رہ سکے، ورنہ جو سائن کرنے کا مرحلہ ہے وہ قدم ہو جائے گا، تو کوئی وقت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ریاست کا نظم ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کر کے، رونا دھونا کر کے، رولا پا کے، جھوٹی روایتیں سنا کے، جھوٹے واقعات سنا کے، طرح طرح کی چیزیں بیان کر کے خلفائے راشدین کو غاصب ثابت کریں، یا یہ تاثر قائم کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی ہے اور خلیفہ کون ہوگا اس بات کی فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک ریاستی ذمہ داری تھی، یہ اللہ کی پسندیدہ واحد و یکتا ریاست تھی۔ یہ وہ ریاست تھی کہ جس نے ظلم کے خلاف کام کرنا تھا، یہ وہ ریاست تھی جس نے اعلاء کلمت الحق کام کرنا تھا، یہ وہ ریاست تھی کہ جس سے نور جو ہے وہ چاروں طرف پھیلنا تھا، آگے بڑھنا تھا۔ تو ریاست کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس تحفظ کا تقدم کتنا اہم ہے، یہ ایک پورے سمجھنے کی چیز ہے، جاننے کی چیز ہے۔ کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں، حقائق یہ ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری باتیں اور ہیں جو خاص اس آیت مبارکہ کے تعلق سے بیان کی گئیں، کہ جناب امرہم شورا کا جو ظہور پہلا ہوتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو میں نے ضمنی بات کی ہے، ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ سورت کا نام ہے شورا، اور اس سورت کا نام شورا جو ہے وہ آیت نمبر 38 جو ہے اس کی مناسبت سے پڑھا، اور چونکہ یہ مکی سورت مبارکہ ہے، اور مکی سورت مبارکہ میں جو مضامین عام طور پر ہوتے ہیں اسی طریقے سے مضامین اس سورت مبارکہ میں بھی ہیں۔ یعنی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر وحی فرمائی، اور تمام آسمانوں و زمینوں پر اللہ کی ہی کی ملکیت ہے، اور یہ تمام مخلوق اسی کی زیر ملکیت ہے۔ اور جو مشرک کہتے ہیں کہ جناب ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے ہم وہ کریں گے، ان کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل قائم کیے کہ تم سطح سمندر پر کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہو، وہی ہے جو تمہاری کشتیوں کو رواں دواں رکھتا ہے، تمہیں سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچاتا ہے، وہی ہے جس سے تم اپنی مشکل میں پناہ مانگتے ہو۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے صاحبزادے ہیں، فتح مکہ ہوا تو دوڑ پڑے جان بچا کے کہ بھاگوں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، غالباً صومالیہ جانا چاہتے ہیں۔
سوار ہو گئے، کشتی کو جو ہے وہ سمندر نے گھیر لیا راستے میں۔ ایک شخص کہنے لگا، یہ مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ایک شخص کہنے لگا کہ اگر اس سے نجات چاہتے ہو تو آؤ خدا وحدہ لا شریک سے مدد مانگتے ہیں۔ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہنے لگے کہ اگر اسی کی مدد سے، اور مدد مانگی گئی تو طوفان تھم گیا، اگر اسی کی مدد سے میری جان بچ رہی ہے تو پھر مجھے جان بچانے کی کیا ضرورت ہے، فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ واپس ہوتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اور بھی کئی موضوعات ایسے ہیں جو عمومی موضوعات کہلاتے ہیں، جو مکی صورتوں میں عام طور پر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا تھوڑا سا تعارف، پس منظر، لفظ شورا کا معنی، پس منظر اور اس کی دینی اہمیت۔ آج ہمارے پیش نظر جو آیات مبارکہ ہیں وہ ہیں آیت نمبر 39 سے لے کر 43 تک۔ ان آیات کی تفسیر اور تلاوت ہم سنیں گے، تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں آیت نمبر 39 کی جانب۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم معاشرے میں رہتے ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ اجتماعی نظم کا نام ہے۔ مطلب چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اور ٹریفک چل رہی ہے، ایک طرف ریل گاڑی چل رہی ہے، ایک طرف جناب ہوائی جہاز چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو ایک طرف بنگلے میں رہنے والا ہے، ایک طرف بجلی کا محکمہ ہے تو ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف فلاں ہے۔ یہ سینکڑوں سسٹم جو ہم معاشرے میں ہمارے چاروں طرف جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے ایک انتظامی مقننہ ہے، ایک انتظامی ڈھانچہ ہے۔ وہ ڈھانچہ ہوتا ہے ریاست کا۔ مطلب ریاست جو ہے وہ رعایا کو سہولت فراہم کرنے کے لیے چیزوں کو بہتر بناتی ہے۔ جہاں ایک طرف انتظامی ڈھانچہ قائم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ریلوے کا پورا ایک انتظامی ڈھانچہ ہوگا، جس میں پلاننگ سے لے کے ریل کے اندر جو آئل یا کوئلہ یا بجلی استعمال ہونی ہے اس سے لے کے تو ٹیکنیشین سے لے کے تو جناب جھنڈی دکھانے والے سے لے کے اور سگنل بدلی کرنے والے سے لے کے پورا ایک نظام کام کر رہا ہے۔ یہ نظام اس لیے کام کر رہا ہے تاکہ جو ریل میں سفر کریں انہیں تکلیف نہ پہنچے اور سسٹم کو چلایا جا سکے۔ ریل گاڑی جس ٹائم نکلی، جو ٹائم ہے نکلنے کا اس ٹائم نکلے، جس ٹائم پہنچنے کا اس ٹائم پہنچے، جس اسٹاپ پہ رکنا ہے وہاں رکے، جہاں نہیں رکنا وہاں نہ رکے۔ تو یہ نظم ہے، یہ انتظامی ڈھانچہ ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال بیان کی۔ اب کیا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگ جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کی کا جو ذمہ ہے وہ ریاست کے اوپر ہے۔ یعنی شریعت مطالعہ نے یہاں تک حکم دیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مقتول پایا جاتا ہے، کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے کسی ویرانے میں یا کسی آبادی میں ملتی ہے، تو اگر آبادی میں ملتی ہے تو اس آبادی والوں کے اوپر اس کا کچھ نہ کچھ آئے گا۔ مطلب سزا تو نہیں ملے گی لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو یہاں متعلق ہوں گے۔ کسی ویرانے میں ملتی ہے تو ریاست جو ہے نا وہ اس کا ہرجانہ بھرے گی، کیونکہ جان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہی ریاست کا فلسفہ اور غرض اور غایت ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو جب ہم اجتماعی طور پر معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کی تشکیل کے پیچھے انصاف جو ہے، عدل قائم کرنا جو ہے، ایک بنیادی فیکٹر ہے۔ مثال کے طور پر
ہم بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جناب کسی نے روکا پولیس والے نے اور سامنے والا چڑھ گیا اس کے اوپر، میں تو فلاں کا بھائی ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا یوں ہوں. اور بعض اوقات تو اس پولیس والے پر جناب حملہ ور ہو جاتے ہیں لوگ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، پھر ویڈیو آتی ہے بھیگی ہوئی بلی کی طرح، جی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوا؟ پیچھے نظم موجود تھا نا کہ یہ جو پولیس والا ہے اس کے بھی حقوق اور اس کے رائٹس ہیں، اس کی بھی عزت ہے، یہ نمائندہ ہے، اسے اختیارات دیے گئے ہیں، اس کا یہ کام ہے، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے یہ بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے سول زندگی کے اندر کوئی ایک شخص دوسرے کا حق تلف کرتا ہے تو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ صاحب حق دعویٰ کرے گا، اپنے دعوے کو ثابت کرے گا، سامنے والے سے بدلہ لے گا. اب بدلہ لینے کا ایک پورا دائرہ ہے، ایک پورا نظام ہے. تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ میں اجمالی طور پر اس نظام کو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ کہ انفرادی طور پر یہ موضوع پہلے بھی بہت ساری آیات میں ڈسکس ہو چکا ہے. مثال کے طور پر قصاص کی جب آیات بیان ہوتی ہیں تو وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے. تو وہ ایک پورا بدلہ، ایک نظام بدلہ لینے کا، حق لینے کا کیا ہو سکتا ہے وہاں وہ بیان کر دیا گیا. لیکن وہاں دائرہ صرف قصاص تک تھا، یہاں پورے نظام کو بیان کیا گیا ہے. اور پورے نظام کے اندر جس کا جو حقوق ہے، اگر کوئی اپنا حق لینا چاہتا ہے اس کا کیا حکم، اپنا حق معاف کرنا چاہتا ہے اس کا کیا حکم، حق اگر ذاتی ہے اس کا کیا حکم، حق اگر اجتماعی ہے اس کا کیا حکم. تو یوں اجتماعی حقوق کے تعلق سے اور انفرادی حقوق کے تعلق سے یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بڑی ہی بنیادی آیات مبارکہ ہیں. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ایک سوال قائم کیا گیا، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں ظلم پہنچا اور وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا ہوگا اس کے بارے میں، کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ ایک سوال کریٹ کیا قرآن پاک نے. اگلی آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا گیا. آئیے آیت نمبر 40 ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز ایمان. اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. ناظرین کرام، ایک عمومی حکم یہاں بیان کر دیا گیا، اور وہ عمومی حکم یہ بیان کیا گیا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے. بدلہ برائی نہیں ہوتا، بدلہ عدل ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کیا، عمدن قتل کیا، تو بدلے میں قاضی جو ہے قاتل کو قتل کرنے کا حکم جاری کرے گا. یہ انصاف ہے. لیکن چونکہ قتل کرنا ایک برائی کہلاتا ہے، نسبت اگر قاتل کی طرف ہوگی تو وہ برائی کہلائے گا، نسبت اگر قاضی کی طرف ہوگی تو یہ عدل کہلائے گا. تو یہاں قاتل کی طرف جو نسبت تھی، چونکہ اس وقت یہ کام برا کہا گیا، اس وقت یہ کام قتل کہلایا، تو اسی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے مجازاً بدلے کو بھی برائی کہہ دیا گیا، ورنہ بدلہ عدل ہے. جزاء سیئۃ
سیئۃ مثلھا کہ برائی کا بدلہ اسی جیسا ہے، فمن عفا و اصلح، ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر اس کی تفصیل ہے کہ کن امور میں معاف کیا جا سکتا ہے، کن میں نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک بات ہے ذاتی حقوق کی، ایک ہے حقوق اللہ، تو وہاں بندے کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، لیکن جو ذاتی حقوق ہیں اس میں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ 3 قسم کے جو حقوق جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں جن میں بدلہ لیا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، تو یہاں قصاص ہے کہ قتل کے بدلے قتل، اور جو عضو تلف کیا اس عضو تلف کرنے کے بدلے عضو تلف کرنا، یہ بدلہ ہے جان بوجھ کر۔ اور ایک ہوتا ہے، اچھا یہاں بھی معافی، قصاص میں بھی معافی کا پہلو موجود ہے، مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا لیکن جو اس کے ورثاء ہیں وہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جو دوسری صورت ہے وہ ہے، اچھا ورثاء دیت لے کے بھی معاف کر سکتے ہیں، بغیر دیت لیے بھی معاف کر سکتے ہیں۔ جو دوسری صورت ہے وہ ہے قتل خطا، جیسے ایکسیڈنٹل کیس ہوتے ہیں تو اس میں نیت شامل نہیں ہوتی مارنے کی، حادثاتی طور پر جو ہے کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو یہاں قتل نہیں کیا جائے گا سامنے والے کو، بلکہ یہاں جو بدلے کی صورت ہے وہ دیت کی صورت میں رکھی گئی ہے۔ یہاں بھی معافی کا پہلو موجود ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کسی کے مال کو تلف کر دیا، مثال کے طور پر کوئی مال چوری کر کے لے گیا، چھین کے لے گیا، یا کسی نے آڈٹ میں ڈنڈی ماری اور دھوکہ دہی سے مال لے لیا، فریب کیا، اسکیم کیا، کسی کی کوئی چیز جان بوجھ کے توڑ دی، تو یہ جو مال تلف کرنے کی صورتیں ہیں، ان تمام ہی صورتوں کے اندر صاحب حق اپنا مال وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ چور پکڑا جاتا ہے، مال برآمد کیا جاتا ہے، مال مالک کے حوالے کیا جاتا ہے، شریعت کا یہ حق ہے۔ فتاوی رضیہ شریف میں ایک قربانی کا مسئلہ بیان ہوا، میں اشارتاً بات کروں گا ایک مسئلے پر کہ گائیں گھوم رہی تھی، مطلب اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، گھومتے گھومتے کسی نے پکڑی، پکڑ کے بیچ دی، خریدنے والے نے قربان کر دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس نے یہ بیچی ہے اس کی تو تھی نہیں یہ گائے، وہ تو وہ لوگ جو دیگر دین سے تعلق رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے مال میں سے کسی کا تھا، مسلمان کا یہ مال نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ قربانی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنا مال ہو۔ چوری کا مال مالک کی ملکیت پر باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، بھلے اس کے پرزے کھول دیے گئے ہوں، مارکیٹوں میں اسپیئر پارٹ کی صورت میں بیچ دیے گئے ہوں، مالک کی جو ملکیت ہے وہ نہیں نکلے گی، وہ برقرار رہے گی۔ دنیا میں حساب نہیں ملتا تو کیا ہوا، آخرت میں ملے گا، اسے بدلہ ملے گا اسے۔ تو جو حقوق کا نظام ہے، اس حقوق کے نظام کے اندر جو مالکانہ حق ہے، اس کا جو تحفظ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ 5 چیزوں کی طرف گھومتی ہے، میں بارہا اس چیز کو بیان کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ ایمان اور عقیدہ، دوسری جان کا تحفظ، یہ قتل پر جرم کی سزائیں اور سب چیزیں اسی تعلق سے ہیں۔ تیسری چیز ہے مال کا تحفظ، میرے مال کے کیا حقوق ہوں گے، وراثت بیان کرتی ہے۔ میرے مال کے کیا حقوق ہوں گے، نظام تجارت بیان کرتا ہے کہ فریب نہیں دینا، کم نہیں تولنا، چیز
جیسی بتائیے ویسی دینی ہے، جب تک خریداری جائز نہیں ہے اس وقت تک کہ تم جان نہ لو کیا چیز ہے، کیسی ہے، کتنی کوانٹٹی ہے، دھوکہ نہ ہو جائے، فریب نہ ہو جائے، غبن نہ ہو جائے. یہ سارا جو نظام ہے یہ مال کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، مال کا تحفظ بیان کر رہا ہے. تو ناظرین کرام، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو ہم یہ کہیں گئی جی نہیں، حق برقرار رہے گا. ازالہ کیا ہے؟ چیز موجود ہے تو وہی حوالے کی جائے. اور پھر دو قسمیں ہوں گی، مثلی ہے تو مثلی چیز دے. مثال کے طور پر کسی نے گندم جو ہے وہ کسی کی ہلاک کر دی تو اتنی گندم واپس کرے، گندم مثلی ہے. اور اگر قیمی ہے، جیسے گاڑی تھی، اب گاڑی 5 سال پرانی تھی، 5 سال پرانی گاڑی ایک جیسے نہیں ہوتی. 0 میٹر گاڑی کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلی ہے، تو اب یہ قیمت دے گا، ہرجانہ دے گا. تو یہ جو چیز تلف ہونے پہ ہرجانہ ہمارے عرف عام میں 2 چیزوں کے مالی پلینٹی کو بھی کہتے ہیں، یا میری مراد مالی پلینٹی نہیں ہے. ہرجانے کا مطلب ہے جس کی جو چیز ضائع کی اس پر تاوان دینا، اس پر اس کی قیمت کا دینا، اس مال کے حق کو قیمت کی صورت میں واپس کرنا. یہ پورا ایک نظام ہے. یہ 3 مرکزی فیکٹر ہیں جس میں ایک شخص جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے. پھر اس کا جو دل دکھا، اس کو جو اذیت پہنچی، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. تو بہت سارے امور ایسے ہیں اس کے اندر اس بات پر بھی معافی مانگنی پڑتی ہے کہ مالی حق تو ہوا سو ہوا. اب مثال کے طور پر کسی نے غلطی سے کوئی چیز ضائع کر دی. بعض ایسی صورتیں ہیں جیسے دھوبی نے کپڑے جو ہے نا وہ استری میں جلا دیے، اور شرط یہ لگائی ہوئی تھی کہ جناب اگر آپ جلاؤ گے تو قیمت بھر کے دو گے. تو وہاں اگرچہ کہ قصد نہیں پایا گیا، غلطی پائی گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے جو ہے وہ ازالہ کرواتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں. تو وہاں وہ گناہ گار تو نہیں ہوا اگر قصد نہیں تھا، خطا پائی گئی. لیکن بہت سارے صورتوں میں جہاں ظلم کا پہلو ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے ظلم کے اندر تو دل دکھانا، اذیت، تکلیف، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو شریعت نے ایک تو پورا نظام ہمیں دے دیا، عدل کا، انصاف کا، بدلے کا. اور یہ موٹی موٹی میں نے چیزیں بیان کی. ایک تو پہلو یہ ہے، اور ایک رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسی برائی ویسا بدلہ. لیکن اسی آیت میں فرمایا گیا فمن عفا واصلح، کہ جس نے معاف کیا اور کام سنوارا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے. صرف عفا نہیں کہا، معاف کرنا نہیں کہا، کیونکہ معاف کرنے کے اندر جو ہے وہ ایک حسن ہے، ایک عمدگی ہے، ایک فضیلت ہے، اور ایک جواں مردی ہے. بڑے دل کے لوگ معاف کیا کرتے ہیں، چھوٹے دل کے لوگ معاف نہیں کرتے. معافی سے معاشرے کے اندر نکھار آتا ہے، جو کینہ پروری ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نسل در نسل جو دشمنیاں ہیں اس کا خاتمہ ہوتا ہے، خرابی آگے نہیں بڑھتی. تو اس لیے اصلاح کا لفظ لایا گیا کہ معافی کے اندر درستگی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی طرف تو ہمیں معافی کے جو نظارے ہیں وہ قدم قدم پر نظر آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بھائیوں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، جان ان کی ضائع کرنے کی کوشش کی. مارے چکے تھے نا وہ، تو کنویں میں پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ نارملی آدمی تو نہیں بچتا، بھوکا پیاسا مر جاتا ہے یا ڈوب کر مر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نجات عطا فرمائی، آپ کو عزت عطا فرمائی، آپ کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا. وہی بھائی
آپ کے سامنے اس وقت پہنچے جب آپ تخت پر متمکن تھے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں بدلہ نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ خود بھی معاف کیا اور اللہ سے بھی معافی کی درخواست کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں تو مکی زندگی 50 سالہ زندگی ہے، اور اس 50 سالہ زندگی میں جو 10 سال ہیں اعلان نبوت کے بعد کے 10 سال، شاید ہی کوئی دن گزرا ہو جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت نہ دی گئی ہو۔ جب مسلمانوں نے مکے پر غلبہ حاصل کیا، فتح حاصل کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تاریخ کے اندر معافی کی ایک بے نظیر مثال ہے، ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ملتی۔ جب دشمن ہو سامنے جس نے تکلیف پہنچائی ہو، اور میں یہاں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک تکلیف ایسی ہوتی ہے جو بڑی دردناک ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ذاتی تکلیف، کہ جب آپ کو ذاتی طور پر کسی نے تکلیف دی ہو، گالی دی ہو، الزام تراشی کی ہو، تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ رنج ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جرم معاف کر دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف اٹھنے والی انگلی کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی جو مصائب تھے، تکالیف تھیں، سب کو معاف فرما دیا۔ کیا ذاتی، کیا قومی، کیا اجتماعی، ایک عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر صلح حدیبیہ کے سال 80 افراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے، مسلمانوں نے غلبہ پایا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ ایک شخص غورث بن حارث حضور آرام فرما رہے ہیں، تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، بس یہ سمجھ رہا تھا کہ اگلے لمحے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کھڑا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی، یہ تو ہم ظاہر بیان کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام سب لوگوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں جو عام لوگ ہیں نیند سے، انبیاء کے وضو نیند سے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ ان کی نیند ایسے نہیں ہوتی کہ جس میں وہ مدہوشی میں چلے جائیں، غفلت میں چلے جائیں، ان کی نیند بھی کچھ اور نیند ہوتی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دیکھتا ہے کہ آپ جاگ گئے ہیں تو اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کی تلوار حضور کے ہاتھ میں ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جس شخص نے آپ پر جادو کیا حضور اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ جس عورت نے بکری کی ران میں زہر ملایا، یہودی عورت، حضور گوشت ناول فرماتے ہیں، اس زہر کا اثر آپ کے جسم اطہر میں پہنچتا ہے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اسی زہر کا اثر تھا جس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے، ظاہری طور پر اس حیات طیبہ کو، اس روح مقدسہ کو خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں منتقل کرنے کا سبب بنایا۔ تو یہ زہر تھا جو آپ کے جسم میں باقی رہا، اور آخری عمر میں
آخری ایام میں جس تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس کا سبب یہ زہر تھا، اس کے باوجود حضور نے اپنا جرم، یعنی جو آپ کے ساتھ جرم کیا گیا وہ معاف فرما دیا۔ لیکن روایتوں میں آیا کہ ایک اور فرد بھی تھے جنہوں نے یہ گوشت کھایا، حضرت بشر بن برہ، وہ چونکہ انتقال کر گئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے سزا تجویز کی کہ ان کا انتقال ہوا ہے تو لہٰذا اس عورت کو سزا دی جائے۔ تو حضور کی زندگی میں متعدد واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو بدلہ لینا پسند کرتے ہیں، ایک وہ جو معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو بدلہ لینے والا غلط نہیں ہوتا، افضل ہونے یا نہ ہونے پر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو بدلہ لینا چاہ رہا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اور پھر علماء نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک بڑی طویل بحث کی ہے، بہت طویل بحث کی ہے کہ کس کس موقع پر بدلہ نہ لینا افضل ہے، نیکی کا کام ہے، محمود ہے، اور کس کس موقع پر بدلہ لینا پسندیدہ ہے، کیونکہ مسلمان کی عزت روز اچھلتی رہے تو اس کا حق ہے نا اپنی عزت کی پامالی پر بدلہ لینا۔ کسی نے اس کو گالی دی ہے، قاضی کے پاس جانا، کسی نے اس پر جو ہے نا وہ الزامات لگائے ہیں، جیسے قذف کیا ہے، کوئی کسی کو زنا کی تہمت لگاتا ہے، اس کو اختیار دیا نا کہ اس کی عزت کی پامالی کی گئی ہے، اس کو زانی کہا گیا ہے، ثابت کرو، نہیں کر سکتے تو کوڑے لگیں گے۔ یہ عزت پر بدلہ لینے کا نظام ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بدلہ لیتا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں ایک غلبہ ہے انگریزی قوانین کا۔ انگریزی قوانین قرآن و حدیث کی روح سے بدلہ ہوں ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بدلے کی غلط صورت ہو۔ انصاف وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہ تو اس کے اندر افراط ہو نہ تفریط ہو، اعتدال ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادہ ہوا ہے اور اس کو بدلہ کم ملا ہے تو اعتدال نہ ہوا، یا جرم کم ہوا ہے اور سزا زیادہ دی گئی، یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ تو بدلہ جو لینا ہے، اگر بدلہ لینے والا بدلہ لیتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کر دیا، کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ان پر جنہوں نے بدلہ لیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر اعتراض کی گنجائش ہے، اگر اعتراض کرنا ہے اور اعتراض اگر بنتا ہے تو ان لوگوں پر بنتا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہیں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ ناظرین کرام، میری ایک کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن بڑا تحقیقی رسالہ ہے۔ 2008 یا 2009 میں غالباً میں نے لکھا تھا۔
اس کا اردو نام ہے پیش کی حقوق معافی، کہ ایک شخص پیش کی حقوق معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلی قوموں میں ابو دمدم نامی ایک شخص تھا جو اللہ کے بارگاہ میں کہتا تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جو میری عزت پر حملہ آور ہو میں نے اس کو معاف کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور فرماتے ہیں کون صدقہ کرے گا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو میری عزت کو پامال کرے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضور خاموش رہے، پھر فرمایا کہاں ہے وہ شخص؟ کہا کہ اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوتا کہ گھر سے نکلتے تو دعا مانگتے، جو میری عزت پر حملہ آور ہو میں نے اسے معاف کیا۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا دل اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، کہا نا کہ جو معاف کرنے والے لوگ ہیں بلند ہمت لوگ ہیں، بلند ہمت، جمع مردی ہے، یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے معاف کرنا۔ تو یہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہم پر حملہ آور ہو، جو ہماری عزت کو پامال کرے، ہم نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ تو میں نے اپنے اس رسالے میں یہ ثابت کیا ہے، ایک تو یہ معاف کرنا نیکی ہے، کینے کا دروازہ بند کرتا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے ہی نہیں، آپ تو کہتے ہیں میں پہلے سے معاف کرتا ہوں، کوئی مل جائے کوئی اذیت دے بھی دے تو فوراً خیال آتا میں معاف کرتا ہوں، بدلے کا خیال غالب نہیں آتا۔ پاکیزہ روحیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ دوسری بات جو میں نے اپنے رسالے میں ثابت کی وہ یہ ثابت کی کہ کسی نے اگر یہ کہہ دیا نا میں نے معاف کیا تو اس کا مال حلال نہیں ہو جاتا، اس کی عزت حلال نہیں ہو جاتی۔ کوئی اس کی چوری کرے گا مجرم کہلائے گا، بدلہ دینا پڑے گا، کوئی اس کی عزت پامال کرے گا مجرم کہلائے گا، بدلہ دینا پڑے گا۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ صدقہ ہے، نیکی ہے، وہ پہلے سے معاف کر رہا ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں آ رہی، لیکن اس کا بدلہ لینے کا جو حق ہے وہ برقرار رہے گا۔ اگر آپ گوگل کریں گے پیش کی حقوق معافی تو یہ رسالہ نکل آئے گا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔